نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اور اس کا ذکر کتاب اللہ میں بھی ہے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نمبر 2، جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن۔ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں سنتا ہوں، جواب دوں گا۔ نمبر 3، شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم آیت 7۔ اور نمبر 4، جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے والوں کو 4 چیزیں مل جاتی ہیں۔ کیسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، دل میں، دل ہی دل میں، یعنی دل اللہ تعالی کی طرف لگا رہے، دھیان ادھر رہے۔ تو یہ دھیان اللہ کی طرف لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، آپ توجہ کریں وہ بھی توجہ کریں گے، اور اگر آپ منہ موڑ لیں گے تو وہ بھی، ان کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہو، یا اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں گے۔ فإنک بأعیننا، ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے گا، ساری خیر و بھلائی ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے، تو یہ ساری نعمتیں ان کے لیے۔ اور ذکر کیسے ہوتا ہے اور یاد کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے، ٹھیک ہے؟ زبان سے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کی بات کرتے رہتے ہیں، یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زبان سے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو میں نے کہا تھا کہ آرگنائز کرنا ہے، پلان کرنا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے، زبان سے کیا کیا کرنا ہے۔ دل سے کرنے کے لیے تو محبت کو پیدا کرنا ہے، اور محبت پیدا کرنے کے لیے پھر وہ کون کون سے کام ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے ان کو کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جب زبان سے کرتے ہیں تو اس میں نمبر 1 تلاوت۔ زندگی بھر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، سفر میں، حضر میں، کچھ بھی، لیکن آپ کی تلاوت نہ چھوٹے۔ اور اس میں ایک تو روزانہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا اپنا مقرر کر لیجئے، دوسرے جیسے صبح 4 بجے سے لے کے 6 بجے کے درمیان ایک ریسرچ کے مطابق دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، 100% کام کر رہا ہوتا ہے، اٹینٹیو ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ نہ کچھ حفظ کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ، یا جو حفظ کیا اور بھولا پڑا ہے اس کو آپ ریوائز کرنا شروع کر دیں، یعنی کوئی نہ کوئی صورت اس نقطہ نظر سے ریوائز کریں، یا آگے اپنا سبق بنائیں کہ میں نے قرآن کو کچھ حصہ سینے میں ڈالنا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ ذکر کی قسمیں، تسبیحات، جتنے اذکار ہیں اس میں ان کے بھی وقت مقرر کر لیجیے، کہ جیسے تسبیح صبح کرنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ 100 دفعہ صبح پڑھنے اور شام پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قریب نہیں آتا، شیطان سے آپ حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ذکر کے طریقے ہیں، ایک تو نماز ہے، تلاوت قرآن مجید کے بعد نماز، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، ان اوقات کی پابندی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری،
نماز کے علاوہ جیسے دیگر اذکار ہیں، تسبیحات وغیرہ ہیں، تو ہاؤ ول یو میک شیور یو ہیو ڈن. ایک ہوتا ہے رینڈم کچھ بھی چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود شریف کچھ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کبھی ہم ایک چیز بہت پڑھ جاتے ہیں کبھی دوسری پڑھ جاتے ہیں، تو ان کو بھی کسی نہ کسی جگہ باندھ لیجئے. آپ دیکھیے کہ کون سے آپ کام، مثلا آپ ٹریولنگ کے دوران کیا کر سکتے ہیں، آپ کوکنگ کے دوران کیا کر سکتے ہیں، آپ کس وقت میں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ زبان سے ذکر ہو گیا، اور اس میں بھی دھیان لگا رہے، دھیان نہیں ہٹنے دینا، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے. کوئی کچھ کرتے رہے جو مرضی. کہ ناموں کے ساتھ یاد کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں سب اچھے اچھے خوبصورت نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، فَادْعُونِي. تو اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، دعاؤں کی شکل میں اذکار کرنا. تذکرہ میں اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں. تذکرہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. کسی کو وہ آیت یاد ہے؟ شاباش. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا تم ذکر کرتی رہو، یعنی خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ، تذکرہ بھی کرو ان کا. ٹھیک. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا ذکر کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور نعمتوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. اما بنعمت ربک فحدث. رب کی نعمتوں کی تحدیث کیجیے، ان کو بیان کیجیے. ٹھیک ہے. پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں ان میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہی انداز نظر آئے گا. یونس علیہ السلام پہ جب مشکل آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمیں مشکل آئے تو کیا کرنے چاہیے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب کوئی مشکل پڑتی ہے ہمیں سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ سچ بولیے. کسی کو امی یاد آتی، کسی کو ابا یاد آتے، کسی کو کوئی یاد آتا ہے. تو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے یاد نہ آئے تو ابھی تک پھر ہم پیچھے ہیں، ایمان ناقص ہے. صبر پہلی چوٹ اور پہلے صدمے پہ ہوتا ہے نا. جب ہمارا دل گھبراتا ہے، ہمیں مشکل پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کس سے بات کروں، کس کو دکھ سناؤں، کس کو فون کروں، کس کے سامنے اپنے فرسٹریشن کا اظہار کروں. ہم کیوں سمجھتے کہ انسانوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ سنتے ہی حل کر دیں گے. ٹھیک ہے، کسی سے ایڈوائس لینا وہ بھی ایک کام ہے، لیکن کیا آپ نے واقعی اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی رہنمائی لی؟ اللہ کو کتنا پکارا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار لیتے ہیں نا، یاد کر لیتے ہیں، خوب رو کے دعائیں التجائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حل بھی ڈال دیتا ہے. پھر جا کر اگر کسی ایک بندے سے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے کوئی ہماری رہنمائی کی بات کروا دیتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کو بھول کر بندوں کو دکھ سناتے رہتے ہیں تو کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. پھر ہم ایک وتیرہ بنا لیتے ہیں، اس کو مسئلہ سنایا، اس سے مایوس ہوئے تو اس کو سنایا، اس کو سنایا، اس کو سنایا، سارا وقت صرف کہانیاں کرتے رہتے ہیں. اور ان سے بھی ہم حل کوئی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ ہمیں کوئی سولوشن بتائیں، ان کو بھی صرف سنانا چاہتے ہیں. کتنی سنائیں گے اور کتنی دفعہ سنائیں گے؟ اور آج تک سنا سنا کے انہوں نے دیا کیا؟ لوگوں نے ہماری کیا مدد کی؟ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أَذْكُرْكُمْ. یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں کون سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، اور ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی یاد رکھتا ہے. ہمیں کیوں نہیں خوشی ہوتی جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے. اور یہ بھی بات ہے اس کا، تم اکیلے یاد کرو گے تو اکیلا کرو، جیسے چاہتے ہو، تمہاری چوائس ہے. سب کے بیچ میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس سے زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات ہے؟ اور لوگوں سے ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں اکثر؟ تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تم بھول گئے مجھے تو بلایا ہی نہیں، مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا، میرا نام ہی نہیں لکھا، مجھے میل ہی نہیں کی، میں کیوں بھولی تمہیں. اس پر ناراض رہتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ بندوں سے ہی سب کچھ چاہتے ہیں.
اور بندے ہیں محتاج، فقیر، وہ ہمیں صرف مایوس کر سکتے. جس کو یہ یقین ہو جائے کہ فاذکرونی اذکرکم، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا. کیا خیال ہے ہمارے یقین میں آخر کیوں کمی ہے؟ کیوں کمی؟ کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ اور پھر بھول جاتے ہیں. ایک دفعہ ایمان تازہ ہوتا ہے، پکا کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اب تو ایسا ہی کریں گے، پھر پھسل جاتے، پھر گر پڑتے، پھر وہیں آ کھڑے ہوتے. کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ اکیلے میں پکار پکار کے کہا کرے جب کوئی تکلیف ہو، اللہ تو ہے نا، تو سن رہا ہے نا، سن رہا ہے نا، تو سن رہا ہے، میرا یقین ہے تو سن رہا ہے، کیونکہ تو سنتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور تو قدرت بھی رکھتا ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں، تو ساری طاقت والا ہے. لم اکن بدعائک رب شقیہ، سب کچھ ہو سکتا ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں. لوگوں کے لیے ضرور مشکل ہے، تیرے لیے نہیں مشکل. پھر آپ دیکھیے کیسے حالات سنورتے ہیں، کیسی چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو فاذکرونی اذکرکم. پھر ہے جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو دعا کرنے میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اچھا ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے میری نہیں سنی جائے گی؟ ہر دعا پہ شیطان بہکاتا ہے، کوئی نہیں سنی جا رہی، مانگ لو جتنی مرضی مانگنی، کوئی فائدہ نہیں ہے. جی، غافل دل سے، بے یقینی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ، اور کبھی تو یہی سمجھ نہیں آتی کیا مانگے. مسائل کا انبار الگ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا مانگے. امام ابن تیمیہ سجدوں میں کثرت سے پڑھتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ جس کو توفیق ہو جائے گی ذکر کی، شکر کی، وہ تو مالا مال ہے، اور اچھی عبادت کی. دعا کے لیے کوئی ضروری ہے کہ خاص موقع ہو، خاص جگہ ہو، جب جہاں جیسے دل چاہے مانگتے چلے جائیں. اور خاص طور پر تہجد کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. اللہ تعالیٰ خود آپ کو دعوت دیتے ہیں. پھر اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی اوقات میں قبول ہوتا اور باقی نہیں، باقی اوقات میں بھی ہوتی. اب معلوم نہیں آپ میں سے جس نے جو کچھ مانگا ہے وہ کس کس رنگ میں قبول ہو گیا ہو، کیونکہ اس یقین کے ساتھ مانگنا تھا اصل میں. تو تیسری چیز، شکر کرنے والے پر اللہ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. کس چیز کا شکر ادا کرے؟ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، سب نعمتوں کا، لیکن کوئی ایک خاص نعمت اس وقت یاد کرے اور اس پر شکر کرے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں محبت دی ہے اس راستے کی، ان لوگوں کی کہ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بہت بڑی نعمت اللہ کی. تو حمد کے ایسے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، جو صحابہ سے مروی ہوں، جو تابعین سے مروی ہوں، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے ان الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں، کیونکہ یہ ایک بہت پاورفل چیز ہے. اسی لیے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے کرنا سکھا دے. ہمیں تو شکر آتا نہیں ہے، کرنا مشکل ہی ہے. تو شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اور چوتھی چیز جو اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر وقت تو غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم اسی میں الجھے اٹکے رہتے ہیں. غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں. جتنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں، اتنے وقت میں کیا کریں اور معافی مانگ لیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ سب کچھ دے گا، استغفار کی ضرورت ہے، کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، خوب خوب بخشش مانگنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم مایوسی کی طرف زیادہ ٹلٹ ہونے لگتے ہیں، ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں. اب اتنی بڑی غلطی ہوگی، اب تو کیا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یحب التوابین. تو گویا میں توبہ کر رہی ہوں تو اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. میں ایسا کام کر رہی ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے. تو غلطی تو جو ہونی تھی ہو گئی. ایسے پھسلتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی اپنے آپ پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اچھا کہاں میں پھسلتی ہوں. ہم دوسروں کو تو بڑا دیکھتے ہیں، اچھا یہ کیا کرتی ہے اور یہ کہاں سے پھسلتی ہے. اب بھلا دیکھتے ہیں اس کے منہ سے کیا لفظ نکلتا ہے، اور اب بھلا دیکھتے ہیں کدھر جاتی ہے. کتنا ہم جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اوروں کا، انکانشیسلی بھی. دوسروں کے عیب چننا بہت آسان ہے. اس نگاہ کو اپنی طرف موڑ لیں. لیمپ کا رخ ادھر کر لیں، اپنی طرف کر لیں، اور خوب جائزہ لینا شروع کر دیا کر. اچھا بھلا ابھی کیا کہوں گی، اب وہ مجھے جو اس طرح کہے گا تو پھر میرا ری ایکشن کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا. اور آپ یقین کریں آپ کو ایسی غلطیاں نظر آنے لگیں گی اپنے اندر کہ حقیقت میں رو کے معافی مانگیں گے پھر. اور جتنا رو کے اللہ سے مانگیں گے اتنا دل نرم ہوگا، اتنی پھر اللہ کی محبت اور بڑھے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اب آپ سے محبت کر رہا ہے اس کیفیت میں. جب آپ کرب سے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں گناہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو جب کوئی نعمت دور جانے لگے، جب کوئی نعمت چھننے لگے تو فوراً استغفار شروع کرے. کوئی کام رکنے لگے تو استغفار کرے. کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو استغفار کرے. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولے گا، ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. امام ابن تیمیہ ایک ایک آیت کے لیے 100 تفاسیر دیکھا کرتے تھے. پھر کسی ویران مسجد میں نکل جاتے، یعنی ایسے علاقے میں جہاں مسجد آباد نہ ہوتی، مسافر جیسے ہوتے ہیں، کبھی آیا کوئی پڑ گیا، آبادیوں سے دور جو مسجدیں ہوتی، وہاں پر اپنے منہ کو مٹی لگاتے، اللہ کے آگے روتے، عاجزی کرتے، کثرت سے استغفار پڑھتے کہ اللہ مجھے علم دے، اے آدم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم دے دے. اور جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ استغفار شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے. اگر دل میں ایک رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے نا، ایک گلٹ یا ایک ایمپٹینس، یا ایسا کہ جیسے کچھ کیا نہیں، یا لگتا ہے کچھ وقت ضائع ہو گیا، یا کچھ میں نے غلط کر دیا. سم ٹائم تو ہمیں غلطی نظر آ رہی ہوتی اور سم ٹائم ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی ہوتی. استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دل روشن کر دے گا، دھلائی کر دے گا، صفائی کر دے گا. اس سے پہلے کہ اس غلطی کی وجہ سے کوئی شامت آئے اور کوئی نیکی کی توفیق چلے یا کوئی موقع نیکی کا ہاتھ سے جائے، پہلے استغفار شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی، اس سے بھی زیادہ جیسے وہ بندہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کبھی آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کسی نعمت کے ملنے پر اور منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا؟ یس، ایک تو میرے منہ سے نکلا اللہ میرا شکر. یہ کہنے کی وجہ اللہ تیرا شکر، میں نے اتنی میں ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی اللہ میرا شکر. تو مجھے ایک دم وہی حدیث یاد آئی کہ یا اللہ ایسے واقعی ہوتا ہے کہ کوئی خوشی میں اتنا زیادہ یعنی اتنے دل سے شکر ادا کرے کہ اسے یہ بھی بھول جائے کہ وہ کہہ رہا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے اگر ہم واقعی حقیقت میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں یا حقیقت میں توبہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.